درمیانی شب کی تاریخ خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رات کے اس پہر ایک عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ رات کے اس پر اسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جادوئی اور پر اسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائنات کے رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن، اور نکولا ٹیسلا نے اسی خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا کہ جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ جانیے وقت کے سب سے پر اسرار لمحے کے بارے میں جس وقت ہر رات ایک معجزہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیے جس لمحے وقت اور اسپیس کے درمیان حائل پردہ ختم ہو کر وقت اور اسپیس ایک ہو کر جھومنے لگ جاتے ہیں اور کائنات کا ذرا ذرا ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل اٹھ کھڑا ہو، دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے ہے۔ نکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا تھا، اور آج سائنس ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے۔ نکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کے وہ آداب تھے جس کو اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا۔ نکولا ٹیسلا رات کے وقت 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن کو کچھ دیر کے لیے آرام کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے۔ ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے 3 بجے کا یہ وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا نقشہ سمجھا رہی ہو۔ ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے، جس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کی سوچ سے کافی دور ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا اس وقت ہماری جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہوتی ہے، اس پردے کی وجہ سے ہماری یہ دنیا اس روحانی دنیا سے الگ ہوتی ہے، وہ پردہ اس وقت ہٹ جاتا ہے اور جسمانی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان راستہ کھل جاتا ہے۔ نکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو طاقت انرجیز کی شکل میں پوری کائنات سے رابطے میں ہے۔ اس لیے نکولا ٹیسلا نے کئی مصاحب کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے مطابق جس مذہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے موجود ہیں کہ سب صبح کے 3 بجے کا یہ وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہی بات نکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا، اور وہ ان انرجیز کی تلاش میں تھا جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے قریب تر لاتی ہے۔ اسی لیے نکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے 3 بجے جا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا، کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر طرف مکمل خاموشی کا راز ہوتا ہے اور ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوتا ہے، جسے ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں صبح کے 3 بجے کے اس وقت کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب ہے رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کی سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ چھپی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹرانز لگا کر ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں آسانی سے یاد کر کے اللہ سے اس کی معافی مانگ سکتا ہے۔
میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صبح 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور گردوں پر زائد بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر آیا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب غور کریں کہ یہ وہی اندیکھی قوت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ ال-عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نکولا ٹیسلا کی پوری ریسرچ اللہ نے قرآن کی 2 آیات میں بیان فرمائی، جہاں سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے عدل بدل میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ بگ بینگ دھماکے کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکھا اور عجیب واقعہ تھا۔ آج ان انوکھے سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملین ڈالرز خرچ کر چکے ہیں۔ کہ کیسے ایک زوردار دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے اس میں وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، یہ تمام تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے 3 بجے بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھ کر سارا کچھ بتا گئے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجد ہے اور جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کن کہتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد سے کھلا، اللہ تمام اہل علم کو اس نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔